مومنین کرام، میں آپ سے دسترستہ التماس کروں گا کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، کیونکہ پڑھنے اور سننے والوں میں ایک ربط ہوتا ہے، اس کی محنت ہوتی ہے. یہ آپ کی بڑی مہربانی. اگر آپ کو شعور نہیں ہے تو پھر کسی قوم کو بھی شعور نہیں ہے. کسی کو اگر آپ کو نہیں ہے، آپ کو ڈسپلن کا ہاں آگے آنا ہے تو اب آ جائیں. تو یہ تھے جناب ذاکر البیر ذاکر ملک علی عباس علوی صاحب آپ چونیا. تو اب آپ کے سامنے دور حاضر میں شاعری دنیا میں بہت بڑا نام، استاد و ذاکرین، نفیس و ذاکرین، شاعر آل محمد جناب شوکت صاحب ملتان، میں ان سے دست بستہ مزدم اسموں کو تشریف لائیں اور آپ کو مستفیض فرمائیں. ان کے بعد جناب ذاکر سردار وسیم احمد بلوچ افلالیاں وہ خطاب فرمائیں گے. میں قبلہ سے ملتجین آئیں، آپ درود پڑھیں محمد علیہ محمد. اللہ آپ کو عزت، اللہ آپ کی بہت اسی میں بولنا. ہاں جی سر چلیں. درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من یوم عداوتہم الى یوم الدین. ہاتھ کھول میرا بیٹا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نعوذ علی مظہر تجید ہو عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائی. آمین ضرور کہو. آغاز ہے مجلس کا. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں. عزیز محترم جناب زوار طارق صاحب، ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں، تخصیص سے سارا سال ان کے ساتھ محنت کرنے والے وہ بچے جنہوں نے کشمیر سے کراچی تک یہ اشتہار لگائے ہوئے ہیں، مالک ان بچوں کو عمر خضر عطا فرمائے. میرے محترم ناظم ممبر سے لے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں. عزیز تازید صاحب، الفت شاہ صاحب، سلیم شاہ صاحب، باقی جو احباب دعاؤں کے لیے حکم کر رہے ہیں، مالک سب کی دعائیں قبول کریں. جی میں منت کر رہا ہوں، آمین کہنا. میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرما. میرے اللہ میرے دیش کی معیشت بہتر فرما. میرے اللہ پاک آرمی کو کامیابیاں نصیب فرما. پنجاب پولیس کے جو جوان عزاداروں کی حفاظت کر رہے ہیں، مالک ان کی حفاظت فرما. حکم دے رہا ہوں، جو بندہ سانس رکھتا ہے وہ آمین کہے گا. میرے اللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے شیعہ سنی عزاداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال 40 والی کربلا کا چہلم اس قدر شان و شوکت سے منایا جائے کہ پوری دنیا کو یہ پیغام جائے، سنی شیعہ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، سارے حسینی. میرے اللہ ہمیں ایک اور نیک ہو کے ذکر حسین کرنے سننے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک کے ذکر کا واسطہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. درود مل کے بلند آواز. ایک قدم کی گنجائش نظر اللہ نیاز حسین. آپ ایک قدم آگے آئے. ہر بندہ بیٹا ایک قدم نظر اللہ نیاز حسین آگے آئے. چلو تھوڑا سا جو پیچھے بیٹھے ہیں شاید وہ بھی ایک ایک قدم بھی آگے آئیں تو ماحول بہتر ہو جائے گا. آپ بیٹا آگے نہیں آتے، مجلس سے جو وہاں تک آ گئے تو مجلس کا حصہ اگر بن جاؤ، برا نہ لگے تو بڑی مہربانی. آپ اگر احسان کریں تھوڑا سا یہاں آئیں، اجازت ہے جی. صورتحال جی وہ
جیو ہے اجازت نوکری شروع کر دی جائے. صورتحال کچھ یوں ہے کہ عزیز محترم جناب طارق صاحب کی اماں کو میں اماں کہتا تھا. مولا ان کے درجات بلند فرمائے. میں غالباً اس سے بھی چھوٹا تھا جب میں نے لاہور میں میارس پڑھنا شروع کی تھی، اور طارق کی والدہ مرحومہ مغفورہ مجھے ہر سال یکم محرم کو قلم اور بیاض دیا کرتی تھیں، اس طرح کی کاپیاں کہ بیٹا اس پہ لکھا کرو. جتنا عرصہ اس جلسے کو ہے اتنا عرصہ اس گھر سے میرے تعلق ہے. 0% ذاکری منوانے کے لیے میں حاضر خدمت نہیں ہوا. ایک ایسی نظم جو ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں پڑھی گئی، جو حیدرآباد دکن پڑھی گئی، جو شکاگو پڑھی گئی، جو کربلا پاک پڑھی گئی. عزیز محترم تاثیر صاحب سے کہیں میں نے کو وعدہ کیا تھا، میں ذرا بوڑھا آدمی ہوں، بوڑھے جلدی بھول جاتے ہیں، مجھے پوری طرح یاد نہیں رہا. جی میں نہ کروں، تاثیر کو بڑی اچھی طرح یاد ہے. اس نے آتے مجھے یاد کروائی ہے کہ آپ نے فلاں مجلس میں اس علاقے میں کہا تھا کہ میں طارق کے ہاں یہ نظم پڑھوں گا. نظم میں پڑھتا ہوں لیکن ہے مشکل، اس کے لیے میں 2-3 قطعے پڑھتا ہوں، شاید آپ بولیں اور ماحول بن جائے، پھر نظم سنائیں گے. نو کے ثنا پہ دیکھ سواری حسین کی. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، خدا کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، خدا کرے میرے بچوں کا یہ معیار قائم رہے. کروڑ واری شکریہ، کروڑ واری شکریہ. شالا یہ ہاتھ اونچے رہے، میرے پیچھے بیٹھے بڑے بول سکتے ہوئے سان کرو حیدری. تواڈی بڑی مہربانی. غازی استادینی، غازی استادینی، غازی استادینی. 39 اشرے میں پڑھ بیٹھا. میڈیکل سائنس کہتی ہے 10 سال میں ایک نسل جوان ہوتی ہے. 4 نسلیں الفت شاہ مجھے سن کے جوان ہو گئی. لو کے ثنا پہ دیکھ، جگہ بڑی ہے کہ اگلی آ جاؤ، بڑی جگہ ہے. آؤ بسم اللہ کر. لو کے ثنا پہ دیکھ، آؤ بیٹا آؤ 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 کوئکلی. شاباش. فون اور بند کر دے، تیری بڑی مہربانی، بند کر دے. لو کے ثنا پہ دیکھ سواری حسین کی، وحدت مزاج بن کے چلا فاطمہ کلا. ہائے ہائے دیو شریف بھی سلام ہی میرا. سارے بولو ہائے دری. تواڈے پتر جیون، تواڈیاں نسلاں جیون. جی آسن جلسی صاحب، اللہ عزت دے میرے بچوں کو، شعر کہنے کی یہ صلاحیت قائم رہے. میں ایک مصرے 2 باری لفظ تن پڑھوں پی رہا ہوں، 2 باری تن پڑھوں میں تے واسطے نہیں سجے کردہ. تن 2 باری سمجھ آگے تو میرا بیٹا ہاتھ کھول لینے، ضرور بول رہی. نہ سمجھ آگے تو میرا مقدر. میں پیانا لو کے ثنا پہ دیکھ سواری حسین کی، وحدت مزاج بن کے چلا فاطمہ کلال. اظہار حاکمیت حجت کے واسطے تن کے بغیر تن کے چلا. اور کس جنت میں لے آیا ہو تاثیر مجھے، اور کس جنت میں لے آیا ہو یار مجھے. اور بورے والا سلام میرا، عارف والا سلام میرا. جیدے اندر علی ہودا ہاتھ چاہے علی. اللہ اکبر. سلام ہے جی، پی رہا ہوں، سلام ہے میرا. میں کہتے انتظار کرتا رہا، چلو اتھے بہ گئے ہو. اللہ اکبر. کیا بات ہے؟ اس تو اوکھی پڑھ دیں، اس تو مشکل پڑھ دیں. ممبر تے وعدہ کر بولیں گا، وعدہ کر ممبر تے بولیں گا. اس تو اوکھا کم کروں گا. ایک لفظ ہے کشید. کشید کا کیا معنی ہے؟ کسی شے کا جوہر نکال لینا. میں کہہ رہا ہوں حسین لاتا ہے ایسے کمال پر خود کو، خدا حسین کی مرضی خرید کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نا 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 الفت شاہ میری نالے کی ہے. 14 دی قسم عارف آلہ پورے آلہ اس علاقے دا مجمع بالکل ٹھیک بولے ہیں. میری نالے کی ہے، میں تیزی نال پڑھے ہے. خدا حسین کی مرضی خرید. بیٹا فرق بڑا ہے. علی اللہ کی مرضی خریدتا ہے، اللہ حسین. یہ معیار ہے، یہ معیار ہے. آخری ماتمی، آخری نوکر حسین دا حیدری.
یار تواڈے ہاتھ اچھے رہنا انہاں پتروں کی زمانہ سلامت رمنیا حسین لاتا ہے ایسے کمال پر خود کو الفجا میں بہوں اوکھے 4 مصرے پڑھنن اس توتے یہ ماحول بڑھیں دا اس واسطے کھڑا حسین لاتا ہے ایسے کمال پر خود کو خدا حسین کی مرضی خرید کرتا ہے بیٹا جی ممبر کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے اتنے زندہ مجمع میں 5 مدے بولو میں تب بھی راضی ہوں خدا حسین کی مرضی خرید کرتا ہے نبی امام بھی جنت سے خاک پر اترے حسین خاک سے جنت کشید میرے بچوں کی خیر میرے بچوں کی خیر کہ یہ چہرے سلامت لگے غازی نے یہ دے اندر ہے علی او بولے حیدری شاباش شاباش حیدر جسے حیدر کہنا آتا ہے بولے حیدر 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 چل دہراتے نہیں ہیں اس سے آگے بڑھتے چل یار تجھے 4 میں سے تحفے میں بھیج رہا ہوں تو نے اتنا خوبصورت نعرہ لگایا 4 میں سے میری طرف سے تحفے ملے یہ کیا ہوا شب عاشور کربلا میں بھلا سنا ہے ذہن بشر پر مزید سکتے ہیں بجھے چراغ میں جو چھوڑ کر نہیں جاتے اگر وہ چاہیں تو سورج خرید سکتے جی بادشاہ شالا حیات چیران میرے مرشدوں دی نسل سلامت رہے جن دے اندر بستا ہے حسینو بولے حیدری کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کے سننے کے کیا کہنا حسین یہ تو پھر چھڑخانی ہو گئی نا میرے ساتھ چلو ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا آپ کا دل ہے تو میں تو نہ کروں آپ ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا بیٹا مجھے دیکھنا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو اسے دیکھ رہا ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین لبیک ساری بستی سنے خرید تو سنا تھا یہ جنت تشریف پہلی بار کیا بات مہربانی کیا بات بی بی آپ کو عزت دے آپ کے سننے کی کیا بات اتنے مشکل مصروں پہ آپ کے بولنے کی کیا بات چلو حکم میں ضرور پورا کروں گا تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوا ہوں تاثیر میاں تم سے وعدہ کیا ہے بالکل وہ وعدہ نبھاؤں گا لیکن میں اپنے دل میں آج ایک ارادہ لے کے آیا تھا 4 مصرے بہت مشکل تھے اور میں نے اپنے آپ میں طے کیا ہوا تھا کہ میں بورے والا طارق کہاں جا کے ضرور پڑھوں گا مجھے بلیو ہے کہ یہاں یہ مصرے سنے جائیں گے وہ مصرے سن لو تو میں تمہارا حکم پورا کر دیتا ہوں نہ سنے گئے تو ناراض نہ ہونا جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں یہ بزرگ شیر سلامت ہے مولا آپ کو عزت ہے تھوڑا سا تو بولنا کیا معنی ہیں ڈھیر کے زیادہ ٹھیک ہے نا میں کہہ رہا ہوں جو لوگ خود کو پتہ نہیں کیوں الفت صاحب میری خواہش ہے میں علموں کے درمیان کھڑا ہوں میرا دل چاہتا ہے اس پورے پنڈال میں ایک شیعہ ایک سنی بھائی ایسا نہ ہو جس کے پاس زبان ہو جو سانس لے رہا اور نہ بولے میں کہہ رہا ہوں جو لوگ خود کو اب آگے مجمع کافی زیادہ ہو گیا ہے آپ مجمع کراس کر کے آنے کی بجائے کر وہیں بیٹھ جائیں اگر آپ کو برا نہ لگے تو
آپ کا بہت شکریہ، وہیں تشریف رکھے، آگے اب راستہ نہیں رہا۔ جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں، بادشاہ جی تُسے میں نے بڑا سنیا کافی دی ونڈ سنیا جے تے وعدہ ہو گیا کہ دل دے امام باڑے نعرہ لگے گا۔ جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں، اصغر نے مسکرا کے انہیں ڈھیر کر دیا۔ اور تو اڈیا نسلہ دی خیر ہوئے، میرے پتران کے ہاتھ اونچے رمانیا۔ اللہ کرے یہ معیار قائم رہے یار گفتگو سننے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شام تک بھی کھڑے ہو کے داد دیتے رہنا، تو اس مصرے کی داد کم ہے۔ اس کو جا کے انہیں ڈھیر کر دیا۔ کل تاثیر رشتے میں ہمارا تعلق استاد شاگرد کا ہے، رشتے میں ہمارا تعلق اولاد اور والدین کا ہے۔ آپ نے اٹھ کے مجھے کہا کہ قبلہ صاحب شام تک بولتے رہیں تو اس ڈھیر کی داد پوری نہیں ہوتی، چل میں چوتھے مصرے میں ایک کام کرنے لگا ہوں، اگر وہ کام ڈھیر سے بڑا نہ ہو تجھے حسین کی قسم تو نے نہیں بولنا، اگر وہ کام ڈھیر سے بھی بڑا ہو پھر ڈھیر سارا بولنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں، اصغر نے مسکرا کے انہیں ڈھیر کر دیا۔ اصغر نے مسکرا کے، جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں، اصغر نے مسکرا کے انہیں ڈھیر کر دیا۔ حد کی ہے پرورش کے ہنر کی رباب نے، شیریں دہن کو شیر سے ہی شیر کر جی بابا میرے پتران دی خیر ہوئے، میرے پتران دے شارہ آباد ہوئے۔ اور طارق جیو تمہاری ٹیم میں بسم اللہ میں بسم اللہ واہ واہ اچھا بول کے، دل کھول کے، ہاتھ اٹھا کے، یہ پنجہ اٹھا کے، بڑا نہیں بزرگو ادھا منٹ اور کھلونا ہے تو ان غازی دا واسطہ نہ ادھا منٹ اور کھلونا ہے۔ یہ چھیڑی تو چار میں سے اور سنی جا۔ جب علی اصغر ولی حق کا یاور ہو گیا، جب علی اصغر ولی حق کا یاور ہو گیا، حق نہیں مرتا یہ ہر دشمن کو باور ہو گیا۔ کبریا نے دی مبارک اس طرح شبیر کو، کم سنی میں ہی تیرا بچہ کداور۔ پچھلے حلالی حیدری الہیان دعاواں دا شکریہ۔ اچھا چلا اگر کم سنی اور قداور کی بیٹا آپ ڈیسیجن کرتے ہیں آپ کو کہاں بیٹھنا ہے، پلیز آپ کی بڑی مہربانی بیٹا، شروع میں آ جاتے ہیں نا بیٹا پھر مجمع چیر کے نہیں آتے۔ چل جے تو اتھے بیٹھے کم سنی تے قداور تو پھر تیر لگا اور حسین کا بیٹا ہنسا۔ میں نے کہا اصغر مولا فطرت کا تقاضا ہے رونا چاہیے، آپ ہنس رہے ہیں۔ فرمایا آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں، اپنے منصب کی فضیلت کو کہیں کھوتے نہیں۔ تیر کھا کر مسکرا کر کہہ گیا اصغر مجھے، ہم ہیں اولاد علی میدان میں۔ اوڑو بندہ گھروں ہی نہیں آئے نہ نہیں بولیا، پیروں نے بندہ آئے ہی نہیں نہ چپ کر گیا۔ میری مرضی بولو علی حق، 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 علی حق۔ جی میں نوکر ہوں، تواڈی کیا بات ہے؟ آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں، آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں، اپنے منصب کی فضیلت کو کہیں کھوتے نہیں۔ تیر کھا کر مسکرا کر، میں بیٹا بڑھڑا بندہ تو میں یاد نہیں کردا،
تو بول دائیں گا تو میں اصغر پڑھ دائیں گا تو شام کر دیں گا. اٹھتے چلیے. بیٹے کو اٹھا لیا حسین نے. فرماتے اصغر سنا ہے تم میدان جانے کے لیے بےتاب ہو, کیا کرنا چاہتے ہو؟ اصغر نے کہا بابا مجھے لے چلے, میرا دل ہے مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں ساری یزیدیت کو گڑے میں اتار. یہ معیار ہے, یہ معیار ہے میرے بچوں کا, یہ میرے مرشدوں کی دعائیں ہیں, یہ معیار ہے بچہ میرے مجمع کا. اللہ اکبر. بندہ بتا جو نہیں بول رہا, جو سانس لے رہا نہیں بول رہا. جی میرا بیٹا, اللہ کرے تیرا ہاتھ اونچا رہے, اللہ کرے یہ چہرے سلامت رہے, شاداب رہے. حسین نے سارے اور تیرا ہاتھ اونچا رہے, اور پترا تیری زبان سلامت رہے. حسین نے کہا اصغر چاہتے کیا ہو؟ ہاتھ دو میں اونچے ہائے دری. حسین نے کہا اصغر اگر میں تمہیں میدان لے جاؤں تم چاہتے کیا ہو؟ بچے نے کہا بابا آپ مجھے لے چلیں, میرا دل ہے مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں, مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں, ساری یزیدیت کو گڑے میں اتار دوں. بابا بس ایک دفعہ مجھے میدان لے چلو, اکبر کے قاتلوں کو میں ہنس ہنس کے مار. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, ان ہاتھوں کی کیا بات ہے. ایڈی اوکھی گل سے بولنا لے, میرا سلام وصول کرو. قاتلوں کو میں ہنس ہنس کے مار دوں. آپ کے سننے کے بیٹا کیا کہنا, سلیوٹ آپ کو. بابا بس ایک دفعہ مجھے میدان لے چلیں, اکبر کے قاتلوں کو میں ہنس ہنس کے مار دوں. کتنی دیر آپ کا شکریہ ادا کروں, اس کیا کہنے کی قسم ہے کتنی دیر آپ کو سلام کرتا رہوں. اتنی مشکل باتوں پہ اتنا اچھا بولے آپ. بالکل میرے ارادے میں نہیں تھا, میرا گواہ نہیں تاثیر, علم پاک اللہ میرا گواہ رہے, بالکل میرے ارادے سے نہیں سی. میں تیرے حکم دی تعمیل کرن لگا تے کم بڑا اوکھا ہے. میں ایک باری پھر پہ آکھنا میں اوکھا نہ سنو تے پھر میں 20-22 منٹ پڑھ کھلوتا ہوں, میں کوئی شاہ پڑھ دینا, ورنہ گل بڑی اوکھی جائے. چلو 4 میں سے اور پڑھ دیں, سلیم شاہ 4 میں سے بے پڑھ دیں. ماحول بھی چیک کریں نے. بیٹے کو اٹھا لیا حسین نے, وقت کے محمد نے وقت کے علی کو اٹھا کے کربلا کو غدیر بنا دیا. ہونا رمان لگا ہے پہلی باری 5 منٹ دی نوکری, بالکل 5 منٹ دی نوکری, پہلی باری ارمان لگا اس بندے تھے جڑا سال ہے رہا تھے نہیں بولا. وقت کے محمد نے وقت کے علی کو اٹھا کے کربلا میں آئے ہوئے بوڑھوں کو غدیر یاد کرا دی. ہائے 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 ہائے, پڑے پتر جیون یار, انہاں پترہ دی خیر ہوئے یار. یہ مولے شوکت رضا تھا. بیٹا آپ مہربانی کیوں نہیں کرتے, میں اتنی دیر سے آپ لوگوں کی منت کر رہا ہوں, بیٹا پیچھے بیٹھ جاؤ یار, میرے بعد والے ذاکر کو سن لینا, تمہاری بڑی مہربانی. جب آپ دیر سے آئے ہو تو پورا مجمع چیر کے کیوں آ رہے ہو؟ کربلا کے محمد نے کربلا کے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کربلا کے بوڑھوں کو غدیر یاد کرا دی. اب ہر طرف سے آواز آ رہی ہے حسین قرآن لا رہا ہے, حسین قرآن لا رہا ہے, حسین قرآن لا رہا ہے, حسین قرآن لا رہا ہے. تاثیر میں 5 منٹ سے لفظ نہیں کھڑا, میں آکھن لگا کوئی بندہ میں نے فیر مارے او دا ظلم چھوٹا ہے, کوئی بندہ اس گل تے چپ کر منی او دا ظلم زیادہ ہی. میں نے ضروری نہیں بھی سارا مجمع بولے, جن سمجھ آئے میں اصغر دی قسم بولے. حسین قرآن لا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں بے شیر نے 10 لاکھ کو سمجھائی ہے یہ بات, بے شیر نے 10 لاکھ کو سمجھائی ہے یہ بات. خود اپنے ہی منصب کا جنازہ نہیں کرتے, 6 ماہ کے بچے جہاں قرآن لگے ہیں اس گھر سے تو بیعت کا تقاضا. ہے کوئی یار آجا میرے پتر دی خیر ہو, اللہ کرے ہاتھ اچھے رہا, یہ حیدر اکھڑ دی زبان سلامت رہے.
میری محبت آئی ہے. جی بیٹا. تاریخ اسے کہتی ہے چشمہ مجاہد. تاریخ اسے کہتی ہے چشمہ مجاہد جو باپ کے ہاتھوں پہ تبسم سے لڑا ہے اور عاشور کو جو گھٹنوں پہ چلنے بھی نہ پایا. اسلام اسی بچے کے پیروں پہ کس نے لکھی ہے میرا بیٹا یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن تو نے مجھے 30 سال پہلے کا شوکت رضا یاد کرا دیا ہے. توحید بھی حیران ہے اس نصرت دین پہ. معصوم علی تشت میں کیا کرنے چلا ہے, پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا. صدقے 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 جنہوں مالی دسیا بولے حیدری. عزیز محترم مصور غم جناب کیسر عباس مہتلا صاحب ملتان سے نثر کی دنیا کا بڑا معتبر نام میرے بات پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے. میں بھی ڈھیر سارا پڑھ گیا. اجازت ہو تو میں حکم کی تعمیل کر دوں. درود پڑھ دو مل کے بلند آواز. نہیں اس طرح سے میں نہیں راضی ہوں جو درود آندہ جتے پڑھوں. ہے اجازت؟ بزرگو تسا میرے حال توجہ کرو, میرے حال توجہ کرو. اس گل نو چھڈو. بیٹھ گئے نے نا ایتھے کتھے بیٹھ جائیں یار, مہربانی کریے ایتھے ہی بیٹھ جائیں, پیچھے ہی بیٹھ جائیں میرا پتر. تھوڑی بڑی مہربانی. بس 20-22 منٹ کی اجازت اور گنجائش ہے, اسی میں نوکری چھوڑنا چاہ رہا ہوں. آج کی اس مجلس میں گفتگو پڑھ رہا ہوں حسین کے نوکر کی, حسین کے اللہ سے. ویکھی صرف موضوع سن کے بندے چپ کر گئے. بورے والا نہ بولے تیری میری ساتھ بن جائی. میں کیا حسین کے نوکر کی, کیسر بند کر فون. حسین کے نوکر کی, حسین کے اللہ سے گفتگو پڑھنے لگا. اس میں ایک مصرع ہے میں نے کہا, اس سے مراد میں ہوں. ایک مصرع ہے اس نے کہا, اس سے مراد وہ ہے. پہلا مصرع میں نے کہا سوال ہے, دوسرا مصرع اس نے کہا جواب ہے. جن لوگوں کو شاعری سمجھ آتی ہے, جن کے مذہب میں شعر کی گنجائش ہے, بیٹا آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہو بھائی یار, پڑھے لکھے بچے اس طرح نہ بیٹھ, ٹھیک کر کے بیٹھ. اس طرح تو میچ میں کھیدا جی میں تم بہ گئے. سمجھانا پڑ گیا, اتنی ساری نوکری کر کے بھی بچوں کو بتانا پڑ گیا. جنہیں فون لینے انہوں نے سانو رچ کے خراب کیتا. اچھا چلو مولا خیر کرے. ادھی داد فون ہی لے گیا. میں نے کہا سے مراد میں ہوں, اس نے کہا سے مراد وہ ہے. بیٹا آدھا مصرع ہے سوالیہ میں نے کہا, اس کے بعد اتنی سی جگہ ہے. آدھا مصرع ہے اس نے کہا, بادشاہ جی اس کے بعد بھی اتنی سی جگہ ہے. اب آپ نے نوکر پہ غازی کا کرم بھی دیکھنا ہے, اور 20 منٹ میرے پاس رہ گئے, اسی میں چھوڑنا ہے. میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے. وہ سارے بچے جنہوں نے یہ دربار سجایا ہے, جو سارا سال محنت کرتے ہیں, سارا سال ذاکرین سے رابطے میں رہتے ہیں, یہ دربار سجاتے ہیں, یہ محفل بناتے ہیں, مولا ان سارے بچوں کی نوکریاں قبول فرمائے. میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے. میں نے کہا, مجھے دیکھنا ہے آپ نے, لوگوں کا اپنا مزاج, اپنی مرضی. یہ جگہ تو یہاں ہے جہاں آپ کھڑے ہیں, اگر آپ یہیں بیٹھ جائیں تو آپ کا شکریہ. میں نے کہا زمین پہ کوئی, یہ چاچے دا ہاتھ پھڑ کے اتھے بٹھا دیں یار, تسی میرے ہوئے کو یار. میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے, اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین. سیدھا دا تو جت گیا بھی, تین سلام ہے میرا بھی. حسین اس طرح دینے, حسین اس طرح دینے. بالکل میں اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ داد شاید ہی پورے ملک میں کہیں ملی. میں نے کہا حیدری, میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے,
اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین. میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین. میں نے کہا کہ تجھ سے ملاقات بس میں ہے؟ اس نے کہا کہ آج ہی چاہے اگر. آہا آہا مرشد سلام سلام سلام. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹا آگے جگہ نہیں ہے، وہیں پلیز وہیں بیٹھ جاؤ. آگے جگہ نہیں ہے، آپ کی بڑی مہربانی. جو پیچھے سے مجمع چیرتے ہوئے آ رہے ہو نا، آپ کی مہربانی وہیں بیٹھ جاؤ. میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین. میں نے کہا کہ تجھ سے ملاقات بس میں ہے؟ اس نے کہا کہ آج ہی چاہے اگر حسین. کیسر میں اطلاع صاحب سے لے کے آخری کھڑے ہوئے ماتمی تک میدان محشر میں بھی میں اس بندے سے اپنے دکھ کا اظہار کروں گا جس کی ماں شیعہ ہوئی اور وہ نہ بولا. میں نے کہا کہ تیرے علاوہ مدد بھی ہے؟ اس نے کہا کہ خود ہے میرا چارہ گر. یہ میری مرضی کی داد ہے، یہ میری مرضی کی داد ہے. شاباش. اپنی مرضی سے بھی بولے ہو نا، یہ میری مرضی کی داد ہے. سلام ہے آپ کو. لالا جی جیو غازی استادین ہے جیسے اندر ہے حسین ہو بولے حیدری. میں نے کہا کہ سلیم شاہ کیوں انہوں نے اوکھا کرنا؟ میں تو نکل میں نہیں نہ تیرے نہ لڑ پاؤنا بھئی ایڈے اوکھے شیر کیوں پڑھے نہیں. چلا سلیم شاہ 24 سفر ارسلان دے کول کچے کھو تک جے کافیت انوادہ روے شوکت نو داد دے تا روز میں نو فون کر کے داد دیں. میں نے کہا چلا ہوں میں تیری تلاش میں. اس نے کہا کہ تھام لو زاد سفر. میرے پتر جیون میرے نہ پتران دے شارہ بادوان میرے نہ پتران دے شارہ بادوان. آخری ماتمی کا ہاتھ اونچا حیدری. میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا. آپ کی کیا بات؟ میں نے کہا چلا ہوں میں تیری تلاش میں. اس نے کہا کہ تھام لے زاد سفر حسین. استاد جی کلیجہ ہے اے جناب ناظم ممبر صاحب ادھا منٹ میں نے ویکھیا جی پھر فون ال ویکھیا جی. پہلے میں نے ویکھو کافیہ سنو او دی قیمت دیو. مگر حسین اگر حسین چارہ گر حسین زاد سفر حسین. میں نے کہا کہ بولنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ. اس نے کہا کہ بول ہی شام و سحر. اللہ اکبر اللہ اکبر. چچیاں نالیاں دے ہاتھ اچھے. سلام ہے نا بزرگانوں سلام ہے نا بزرگانوں. اللہ اکبر. بی بی آپ کو عزت دے. یہ زبان سلامت رہے، یہ معیار قائم رہے گفتگو سننے کا. آپ کی کیا بات ہے؟ شاباش. چل تیرے نعرے کے جواب میں اس پورے پنڈال میں اگر کوئی ماتمی بے اولاد بیٹھا ہوا ہے، اگر کسی کا بھائی بے اولاد ہے، کسی کا بیٹا بے اولاد ہے، کسی کا عزیز بے اولاد ہے، کسی کی بہن بے اولاد ہے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں اس شیر پہ جتنا تجھ سے ممکن ہو اتنا بول، اور بول کے نعرہ لگا کے ہاتھ اٹھا کے میرا ساتھ دے اور اولاد مانگ. نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ. میں نے کہا کہ بھر دے ہر ایک ماتمی کی گود. اس نے کہا کہ بانٹ رہا ہے پسر ہو. اور سج کے ہاتھ دوئے اچھے دوئے دوئے حیدری. کیا بات ہے. اللہ اکبر. تیرے اندر ہے علی اور بولے حیدری. میں نے کہا کہ بھر دے ہر ایک ماتمی کی گود. اس نے کہا کہ بانٹ رہا ہے پسر حسین. بانٹ رہا ہے پسر حسین. قصر ابو طالب اسلام آباد میرے سامنے اس سے 2 گنا بڑا مجمع
اور 14 کی قسم میں 20-22 شعراء اور اپنے دور کے بڑے بڑے ججز حضرات، بڑے بڑے وکلاء حضرات میری مجلس میں موجود تھے. میں نے یہ قافیہ پڑھا جو میں پڑھنے لگا ہوں. مالک حسین گواہ ہیں، باب احمد شاہ جی نے مجھے اٹھ کے کہا اس کے بعد گنجائش ہماری داد کی ختم ہو گئی ہے. ساری زندگی لوگ مجھے مصاحب میں کہتے رہے بس کر. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے یہ شعر پڑھا فضائل میں، مجمع کھڑا ہو گیا بس کر، اندر سے کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے، اس سے اوپر فضائل سنا نہیں جاتا. میں نے کہا میرے اللہ میں نے سنا تیری آنکھ بھی نہیں، تو دیکھتا بھی ہے. بھائی جان بھائی جان بھائی جان تھکے ہو، میں خود بانی ہوں، خود آ کروں، تم کہو میں بھی چھوڑ دوں. میرا بیٹا موجود ہے، وہ پڑھے گا میرے بات. میں نے کہا میرے اللہ میں نے سنا تیری آنکھ بھی نہیں ہے، تو دیکھتا بھی ہے، تیرے کان بھی نہیں ہے. کیسے پڑھے گا؟ اس کے بعد نصیب پڑھے گا، تو کیوں پریشان ہے؟ میں نے کہا میرے اللہ میں نے سنا تیری آنکھ بھی نہیں ہے، تو دیکھتا بھی ہے، تیرے کان بھی نہیں ہے، تو سنتا بھی ہے، تیری زبان بھی نہیں ہے، تو بولتا بھی ہے، تیرے ہاتھ بھی نہیں ہے، تو کرتا بھی ہے. یہ بغیر ہاتھ کے، بغیر پاؤں کے، بغیر کان کے، بغیر زبان کے، بغیر آنکھوں کے میرے اللہ تو قادر مطلق ہے. تجھے سوچنا، تجھے سمجھنا بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ذرا سمجھا تو صحیح. میں نے کہا فسانہ تخلیق کس طرح؟ اس نے کہا کہ ہے میرا سارا ہنر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ جو ہاتھ اٹھے ہیں آخر میں انہیں سلام ہے میرا. سارے ماتمی بچے بولو حیدری. تھوڑی نسل دی خیر ہوئے بزرگوں. اللہ اکبر. اور تیری آنکھاں سلامت رہنا. میں نے کہا فسانہ تخلیق کس طرح؟ اس نے کہا کہ ہے میرا سارا ہنر حسین. میں نے کہا میرا اللہ گرمی ماتم، سردی ماتم، صبح ماتم، دوپہر ماتم، شام ماتم، آگ کا ماتم، زنجیر کا ماتم، کما کا ماتم، آنکھوں کا ماتم، ہاتھوں کا ماتم. یہ جو ہم حسین کے ماتمی اتنا ماتم کر رہے ہیں، ملے گا کیا؟ میں نے کہا عزا کا ہے ممکن ثواب کیا؟ اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس کا در ہو. ہائے 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 ہائے. کروڑ شکریہ، کروڑ شکریہ، کروڑ شکریہ انہیں بزرگاں دا یار. چٹیاں داڑیاں تے ہاتھ اچھے یار. مل پہ گیا قرآن دی قسمیں پند کرن دا. جی لالا غازی اس طرح دیں گے. اللہ کرے زبان سلامت رہے. سارے یار میں نے کہا عزا کا ہے ممکن ثواب کیا؟ اس نے کہا کہ چاہے گا جو حسین. میں نے کہا عزا کا ہے ممکن ثواب کیا؟ اس نے کہا مہربانی کرو یہی نہیں بیٹھ جاتے بیٹا، کون سا پڑھنا ہے آپ نے میرے بات؟ میں نے کہا عزا کہاں، یہی تشریف رکھو. میں نے کہا عزا کا ہے ممکن ثواب کیا؟ اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس قدر حسین. میں نے کہا میرے اللہ ہم غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ماتمی لوگ ہیں، ہم مرسہ محشر میں جائیں گے. میں نے سنا ہے سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بندے کو بندے کا پتہ نہیں ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا. ایڈا کلیجہ جس بندے دا پیراؤں جدا عقیدہ نہیں ہوتے ٹکے دا بندہ ہے. جیدے کو عقیدی دولت نہیں ہو ککھ نہیں قرآن دی قسم ہے. جیدہ عقیدہ بولے ان ولیدہ واسطہ بولے، جیدہ عقیدہ نہ بولے ان فرشاہم کی کرنا ہے. میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی؟ وہ اتنا جو رش ہوگا. میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی؟ اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جدھر حسین. ہائے 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 اوہ اوہ. اور تیرے ہاتھ اچھے رمانیا سلام ہے یار تین غازی کی قسم تین سلام ہے. اے بٹھاؤ بزرگانوں، مولانا واسطہ بٹھا دیو. اتھے مہربانی کرو بابا جی بیٹھ جاؤ، میرے بعد والے بندے موقع سن لے آگے. میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی؟ اس نے کہا کہ خلد میں. میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی؟ اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جدھر حسین.
میں نے کہا کہ عرصہ محشر کا کیا ہوا؟ ختم میری گفتگو. میں نے کہا کہ عرصہ محشر کا کیا ہوا؟ کیا کہنے؟ اس نے کہا وہاں پہ بھی ہے معتبر حسین. لالا جی سلام ہے تو معتبر تے بولن دی کیا بات ہے. میں نے کہا کہ عرصہ محشر کا کیا ہوا؟ جیو جیو. اس نے کہا وہاں پہ بھی ہے معتبر حسین. اس نے کہا وہاں پہ بھی ہے معتبر حسین. میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں؟ شاباش شاباش. آئیے آئیے بسم اللہ تشریف لائیے. میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی. عزیز محترم جناب وسیم العباس صاحب ایک خوبصورت نام ذکر مظلوم کی دنیا کا. میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں؟ حسین کے بندے کی گفتگو پڑھ رہا ہوں حسین کے اللہ سے. میں نے کہا سے مراد میں ہوں. اس نے کہا سے مراد اللہ ہے. شعر آخری دو پڑھ رہا ہوں. سوری آپ دیر سے آئے. نظم بڑی دیر سے میں نے شروع کی ہے. میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں؟ اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر. بد نصیب ہے وہ بندہ اس کی ماں شیعہ بھی ہے اور اس کا ہاتھ نہیں اٹھا. سنی بھائیوں کی مرضی ہے وہ بولے نہ بولے. شیعہ ماں کا بیٹا ہاتھ اٹھائے ہائے دری. جیو ٹائم دیکھ لے ٹائم دیکھ لے. انہوں ہوندہ تو 30 منٹ پڑے ہیں ہمیں میں 50 پڑے ہو گئے. ہائے دری جیو پترا جی میں نو کرا جنو علی آکھراندہ ہے جنو علی آکھراندہ ہے. ہائے دری مگر حسین اگر حسین چارہ گر حسین زاد سفر حسین ادھر حسین ادھر حسین بول ہی شام و سحر حسین. شعر میں آخری پڑھ رہا ہوں. شعر اس کا آخری نہیں ہے اس کے 11 شعر رہ گئے. ادھر تیرا سوری. میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں؟ میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں؟ اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر. حسین بندہ سن کے بولنے پہ آمادہ ہو جائے. ماں زندہ ہو گھر جا کے ماں کے پاؤں چومنے ہیں. ماں دنیا سے چلی گئی اس کی قبر کا بوسہ دینا ہے. اماں تو نے میرے ساتھ انصاف کیا ہے. ہر بندے کے بس میں نہیں ہے عقیدہ برداشت کرنا. میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں؟ اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین. میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں؟ اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین. میں نے کہا کہ تو بھی نظر آئے گا کبھی؟ اس نے کہا کہ آ تو رہا ہے نظر. شاباش شاباش. ہزاروں سال جی سدا سکھی رہو سدا سلامت. میں نے مجلس کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ طارق کی والدہ مرحومہ مجھے کاغذ قلم دیا کرتی تھی. میری ماؤں جیسی تھی کہ بیٹا اس پہ شعر لکھا. جتنا عرصہ اس مجلس کو ہے اتنا عرصہ ہی مجھے یہاں نوکری کرتے ہو گیا. قطعاً ذاکری منوانے والی بات نہیں ہے. بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہوں. میرے بعد ملک کا کمال مصائب خان خطیب موجود ہے. 3 یا 4 منٹ آپ سے اور لینے ہیں. 11 محرم کو بیٹا اس کو وہیں بٹھا دینا جو پیچھے آ رہا ہے نا. اس کا ہاتھ پکڑ کے پلیز بیٹا میں مصائب پڑھ رہا ہوں احسان کرو وہاں بیٹھ جاؤ. گن کے 3 یا 3.5 منٹ. 11 محرم کو اکبر کی بچی ہوئی بارات میں کتنا امیر ہے وہ بندہ جس کے پاس زبان بھی تھی اور ہائے نہیں کر سکتا تھا. اچھا ایمان سے بتا بیٹا یہ تجارت مہنگی
تیرے منہ سے ہائے نکل جائے تو ہاتھ ہمارے سینے پہ، اور جس کا ہاتھ پسلیوں سے نہیں اٹھتا وہ تیرا نام لے کے تجھے دعا کر۔ سچ بتانا یہ تجارت میں کی کیڑا سستا سودا ہے بیٹا، اور تیری جوانی پہ داغ ہے میرا بچہ، یہ آنکھ سلامت رہے جس میں آنسو آ بھی گیا۔ 11 محرم کو اکبر کی بچی ہوئی، تھوڑی آنکھاں دی خیر ہوئے بزرگوں، یہ جڑا چہرہ ہنجو نال بھر گیا نا ادھے منٹ تو انہوں نے قیمت پتہ میدان معاشر سے لگے۔ میں امام حسین دا ماں کا سر بھی زخمی، پھک بھی گا۔ اللہ اکبر، تاثیر عباس میں ان آنکھاں نال پڑے ہیں، جیڑا مرضی جس جگہ تے تھوڑی تسلی ہوئے میں نے اتھے لے چلو۔ اس تو وڈی کوئی وسیم عباس غربت ہو سکتی ہے کہ تم مجلس حسین سے نکلتے ہو اور دروازے پہ کھڑے کہ حسین کی ماں ایک ہاتھ پہلوں پہ ایک ماتھے پہ رکھ کے کہتی ہے تمہارا بڑا شکریہ، ان غریبوں کو رونے آئے ہو جنہیں بہنیں نہیں ہو کیتی گڑ آئے کام آنی تارک حسین دی ماں راضی ہوئی میرا بیٹا جی مجھے ملکت ہے نہ رو میرا ہاتھ کیوں مانتا ہے، میں نوکر ہوں میرا بزرگ، داڑھی ہنجوں نال بھری ہوئی ہے، یہ نامی عزداری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سوائے غم مظلوم کے جی پیر قضا نہ رہو، جی پیر قضا نہ رہو، ختم۔ 1.5 منٹ پڑھ گیا، 1.5 منٹ اور پڑھنا، ذرا بھی ذہنی طور تے پریشانی نہیں، میں آپ ہی ذاکر ہوں، میں آپ ہی بانی ہوں، ماں حسین دی توڑے درازی ہو۔ اکبر کی بچی ہوئی بارات لے کے، بیٹا آپ کو برا اگر نہ لگے، آپ جوان ہو نا اس لیے آپ رو نہیں سکے، آپ ماتم نہیں کر سکے، یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں پردے میں، اللہ کرے پردے میں رہے، اللہ کرے ان کا پردہ سلامت رہے۔ ان سے گھر میں جا کے پوچھنا، مائیں 18 سال منتیں مانتی ہیں میرے بیٹے کا سر سیرا سجے گا، میں پرانا زیور کسی کمی کو دے کے نیا زیور لے لوں، تیری منت کرا میں تو ہاتھ مار۔ بہنیں منتیں مانتی ہیں میرے بھائی کے سر سیرا سجے گا، میں پرانی چادر کسی باراتی کو دے کے نئی چادر لے لوں گی۔ اتنے سیدادے مہلے سے چوتوانو حسین دی امڑی دا واسطہ تو سا ہاتھ مارنا میں نہیں پتا باقی اپنے ماتم کرنا کرن لے آ قرآن رکھ میرے سر پہ 10 محرم 61 ہجری۔ اصل سے کچھ دیر پہلے غریب نے اکبر کی شادی کی ہے، شام غریبہ اکبر کی ماں بہنوں نے منتیں اتاری ہیں، کسی نے کان کا زیور دے دیا، کسی نے ہاتھ کا زیور دے دیا، کسی نے سر کی چادر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حوصلہ بزرگو، حوصلہ بزرگو، گن کے 1 منٹ اور پڑھنا ہے، موقع ہی میری نوکری۔ اللہ اکبر، کدے نہ رو میں دیاں دا پردہ ہو جی، کسی نے کان کا زیور دے دیا، کسی نے ہاتھ کا زیور دے دیا، خاک شفا کے برقے پہن کے۔ پتہ ہی تو میری گال سمجھ گیا یہ کہ نہیں، میں جا رہے ہیں ایسے جملے تھے، خاک شفا کے برقے پہن کے، مقتل میں بکھرا ہوا قرآن چھوڑ کے، سرخ پتھروں پہ آیتیں چھوڑ کے، قافلہ نکلا ہے کربلا کے جنگل سے، قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جملہ میرا نہیں ہے، جملہ ہے استاد العلماء سرکاری علامہ رشید ترابی مرحوم کا، مالک انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ آج سے 70-71 سال پہلے آل انڈیا ریڈیو پہ مجلس شام غریبہ پڑھتے ہوئے قبلہ ترابی صاحب نے کہا تھا میں 1000 شوکت قربان کر دوں علامہ رشید ترابی کے ایک جملے پہ۔ قبلہ نے کہا تھا قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے۔ جنہاں ماتم نہیں کیتا سچی دسو یہ نیزہ کسی گھوڑے کا نام ہے؟ تارک عباس یہ نیزہ کسی راہوار کا نام ہے؟ کسی سواری کا نام ہے بھائی جان؟ قبلہ نے کہا تھا مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مستورات محملوں پہ سوار ہو گئے، جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے۔ جملہ میں آخری پڑھنے لگا وسیم عباس، میں نہیں پتا ہے بندے کتنا ماتم کر سکتے ہیں، جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے، جو محملوں پہ تھی وہ پریشانی میں تھی۔ عزت حسین کی قسم ہے وہ بندہ
بہت ہی امیر ہے، جس کے بعد زبان ہے اور اس کی حین نکلی سیدو، جس کے بعد سینہ ہے اور وہاں تک ہاتھ نہ آ سکا، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مستورات محملوں پہ سوار ہو گئی۔ 39 اشرے میں پڑھ چکا ہوں، اردو فارسی عربی کتابیں پڑھ پڑھ کے چشمے لگے مجھے، ممبر کی عزت کی قسم ہے، میں 39 برس کے بعد آج بورے والا، آرے والا، چیچا وطنی، کمالیا، ملتان، کھانے وال تک کے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو حرزہ کر یہی پڑھتا ہے، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، کوئی بندہ مدد کرے، کوئی سیدزادہ مجھے بتائے اور فتشا یہ نیزوں پہ کیسے سوار ہو گئے؟ ہر کوئی کہتا ہے مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے۔ دو ہی طریقے ہیں جو تم مان لو، میں وہی مان لیتا ہوں، یا تو نیزے کھڑے کر کے ان میں سر پھنسائے گئے، یا سر زمین پہ رکھ کے اوپر سے نیزے مارے گئے۔ پتھر کا سینہ ہے تیرا تو مضامن نہیں، دیکھتی رہی علی کی اجڑی بیٹیاں، حرام زادوں نے قطار میں سر رکھ کے، کبھی اکبر کے سر میں نیزا، کبھی آن کے سر میں نیزا، کبھی محمد کے سر میں نیزا، 6 مہینے کے ایک بچے کے سر میں نیزا اترا، 4 سال کی ایک زخمی بچی دوڑی دریا کی طرف، آواز آئی چچا کوئی چھڑا لو،